بھی گناہ ہے۔ غیبت کسے کہتے ہیں؟ غیبت اسے کہتے ہیں کہ آپ کی برائی اگرچہ آپ میں ہو یا نہ ہو، آپ کی برائی کسی اور سے کرنا، یہ بھی گناہ ہے۔ جھوٹ بولنا یہ بھی گناہ ہے، چغلی کرنا یہ بھی گناہ ہے، بغض کینہ یہ بھی گناہ ہے، اور جو خود پسندی، طول عمل، یہ ساری تعریفات ہیں کس چیز کی؟ کتابوں میں لکھا ہے باطنی بیماری، باطنی بیماری۔ بندہ ظاہری جتنا بھی صحتیاب ہو جائے، یہ وہ باطنی بیماری ہے کہ جو بندے کو کینسر بھی کتنا مطلب سلو سلو کر کے مارے گا، وہ باطنی بیماری تو ختم ہی کر دیتی ہے بندے کو، بالکل ختم کر دیتی ہے جڑ سے۔ یہ وہ باطنی بیماری ہے۔ کتابوں میں 47 بتا رہا ہوں آپ کو، 47 تعریفات اس کی موجود ہیں، اور اس کو قرآن و حدیث سے باقاعدہ اس کی وعیدیں بھی موجود ہیں۔ یہ جو میں آپ کو تعریفات بتا رہا ہوں، چیزیں بتا رہا ہوں، یہ گناہ ہے، یہ بھی گناہ ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو گناہوں سے نجات عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہر جگہ ہمارے لیے رہنمائی ارشاد فرماتا ہے، ان الشیطان لکم عدو، بے شک شیطان اضل لهم صراطا المستقیم ثم لآتینہم من بین ایدیہم ومن خلفہم وعن ایمانہم وعن شمائلہم ولا تجد اکثرہم شاکرین۔ تیرے سیدھے راستے پر ان کی تاک میں بیٹھوں گا، کے پاس آؤں گا، ان کے آگے اور پیچھے اور دہنے اور بائیں سے، اور تو ان میں اکثر کو شکر گزار نہ پائے گا۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے شیطان کہہ رہا ہے، اکثر کو شکر گزار نہ پائے گا۔ میں نے کہا نا کہ جب نعمتیں ہیں تو احساس نہیں تھا، اب یہ بھی میرے رسالت کے سامنے پیش کی کہ جب اس نے اس کو دیکھا کہ جس کا ہاتھ نہیں تھا، تو اس کے بعد اس کو پتا چلا کہ میرے پاس یہ جو نعمتیں، ہاتھوں کی نعمتیں، کتنی بڑی نعمت ہیں۔ وہ کل ایک پوسٹ پڑھنے میں آئی، اس میں ایک لائن میں بات ختم ہو گئی کہ تم شکر گزار بن کر دیکھو، شکر گزار بن کر دیکھو، رب اتنا دے گا کہ تم سے سنبھالا نہ جائے گا۔ لیکن کیا کرنا ہے؟ شکر گزار بن کر دیکھو۔ مثال کے طور پر کوئی جاب آتی ہے، آپ جاب آتی ہے، آئی، آپ نے جاب کرنا شروع کی اور جاب چھوٹ جاتی ہے اچانک، تو بجائے صدمہ لینے کے، بجائے ٹینشن لینے کے، پھر یہ کہے گا یار اللہ کی طرف سے ملی تھی، چلے گئی، کوئی بات نہیں، دوسری اللہ تبارک و تعالیٰ کرم فرما دے گا، ہو جائے گا انشاءاللہ۔ سمجھ رہے ہیں؟ یعنی حسین زندگی گزارنے کا طریقہ بتا رہا ہوں کہ کوئی چیز حاصل ہو رہی ہے اللہ کی طرف سے، وہ چیز چلی جاتی ہے تو اس پر بھی صبر کریں گے، شکر کریں گے، وہ اللہ کا بہت کروڑوں کروڑوں شکر ہے کہ یہ ہوا، اس سے بڑا کام نہیں ہوا۔ اللہ کا شکر ہے کہ چھوٹا ایکسیڈنٹ ہوا ہے، اس کی جگہ بڑا بھی ہو سکتا تھا۔ اللہ کا شکر ہے کہ فلاں چیز مجھے مل گئی، اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے۔ تو دیکھو اس شکر کی برکت سے انشاءاللہ آئندہ کچھ دنوں میں آپ کو بڑی خوشخبری مل جائے گی انشاءاللہ۔ تو مسلمانوں کو تو طریقہ کار یہ رہا ہے، سبحان اللہ۔ تو شیطان تو صاف ستھرے الفاظ میں اللہ کی بارگاہ میں یہ کہہ رہا ہے کہ تو اکثر کو، آپ کو پتا علماء فرماتے ہیں اکثر کل کے حکم میں آتا ہے، الاکثر لحکم الکل، اکثر کل کے حکم میں آتا ہے۔ یعنی آپ یوں سمجھ لیجئے کہ ٹوٹل 10 بندے ہیں، تو 10 میں سے 6 سے 7 بندے، تقریباً 7 بندے شکر گزار ہوں، اکثر کل کے حکم میں آتا ہے، گویا کہ کوئی بھی شکر کرنے والا نہیں ہوگا۔ یہ میں سمجھا کہ اکثر کا لفظ اللہ اکبر، کیونکہ یہ باقاعدہ طور پر اعلان کر رہا ہے کہ صراط مستقیم سے میں ان لوگوں کو ہٹا دوں گا، سیدھے راستے سے ان لوگوں کو ہٹا دوں گا۔ بس بڑھنا ہی ہے، بچنا ہے۔ محبوب خدا سر پہ اجل آ کے کھڑی ہے، اجل کہتے ہیں موت کو، محبوب خدا سر پہ اجل آ کے کھڑی ہے، شیطان سے عطار کا ایمان بچا لو۔ کیونکہ مسلمان مرنا یہ بہت بڑی سعادت مندی ہے، اور اس بھروسے پر جینا کہ میں مسلمان پیدا ہوا ہوں لیکن مسلمان ہی مروں گا، بندہ صرف اسی پر دار و مدار کرنا ہے۔ وہ کیوں؟ وہ اس وجہ سے امید تو ہم کر سکتے ہیں اللہ کی بارگاہ میں کہ انشاءاللہ ہم مسلمان مریں گے، لیکن ہم اس بات پر یقین نہیں کر سکتے کہ مسلمان ہی مریں گے۔ کیوں؟ کیونکہ نظر کا وقت ایسا ہوتا ہے کہ جس میں شیطان آتا ہے،
اور ایمان کے سلب ہونے کے چانس ہوتے ہیں علماء فرماتے ہیں چانس ہوتے ہیں، وہ شیطان بھی آتا ہے، اور اس وقت نزع کے وقت اگر اس کو دریا کے دریا پلا دیے جائے، پانی کے دریا کے دریا پلا دیے جائے، اس وقت اس کی پیاس نہیں بجھے گی۔ اب مجھے بتائیں، جس دن اس کی پیاس، اس وقت دریا تو کوئی نہیں بنا سکتا نا سرکار، پانی کی تو ضرورت پڑے گی نا اس کو، لیکن اگر وہی ہاتھ میں پیالہ لے کر شیطان آ جائے اس کے پاس کہ پانی پی، اور کہہ دے کہ اسلام جھوٹا ہے، جھوٹا مذہب ہے، کہہ دے، تو آپ مجھے بتائیں اس وقت پانی کی، ہمارے لیے پانی کی نعمت کتنی بڑی نعمت ہوگی جو پانی ہمارے سامنے ہوگا۔ ہماری حالت یہ ہوگی کہ نزع کا وقت، اور جس میں دریا کے دریا پینے کے دل چاہ رہا، اس وقت ایک گلاس اور ایک پیالہ ہمارے ہاتھ میں ہو پانی کا، اور صرف یہ لفظ کہنا ہو کہ کہہ دے اسلام جھوٹا ہے، اور اگر کہہ دیا تو بندہ مسلمان سے کافر ہو جائے گا، اور اگر کافر مرا تو کافروں کے لیے ہمیشہ ہمیشہ کی جہنم ہے، اور مسلمانوں کے لیے جنت ہے، اور مسلمان بھی سزا پا کر جنت میں جائیں گے، لیکن سزا ضرور ہوگی۔ رکھیں کہ جو مسلمان مرے گا، یہ تب کی بات ہے، اور شیطان صاف لفظوں میں کہہ رہا ہے کہ میں سیدھے راستے سے بھٹکا دوں گا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک ہے، حضور ارشاد فرماتے ہیں شیطان انسان کے دل پر اپنی سونڈ رکھتا ہے، اپنی سونڈ رکھ دیتا ہے، اگر وہ اللہ پاک کے ذکر سے غافل ہو جاتا ہے بندہ، تو وہ شیطان کیا کرتا ہے، تو پھر اس کا دل سکڑ جاتا ہے۔ کس کا؟ بندے کا دل سکڑ جاتا ہے۔ اگر وہ اللہ پاک کا ذکر بھول جائے تو اس کے دل کو وہ لقمہ بنا لیتا ہے۔ شیطان انسان کے دل کو لقمہ بنا لیتا ہے اگر وہ اللہ کے ذکر کو بھول جائے۔ اللہ کا ذکر میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ایک تو تنہائی میں بیٹھ کر بھی کیا جا سکتا ہے، ایک اللہ کی نعمت تو کوئی شکر ادا کرے کہ بھی اللہ کا ذکر کیا جا سکتا ہے، اور جیسے جب چھینک وغیرہ آتی ہے اس وقت بھی ہم کہتے ہیں الحمدللہ رب العالمین، یہ بھی اللہ کا ذکر ہوتا ہے۔ اگر ہم یہ ساری چیزیں کے باوجود اگر ہم نہیں کر رہے تو پھر اندازہ لگا لیں کہ ہم اللہ کے ذکر سے کتنا دور ہیں۔ اللہ اکبر۔ روایت میں شیطان انسان کے دل پر بیٹھا رہتا ہے، جب بندہ ذکر اللہ سے غافل ہوتا ہے تو شیطان وسوسے ڈالتا ہے، شیطان، اور جب انسان اللہ پاک کا ذکر کرتا ہے تو شیطان پیچھے ہٹ جاتا ہے۔ حدیث پاک ہے، روایت موجود ہے، اللہ پاک ہمیں شیطان کی وسوسوں سے بچائے رکھے۔ فرماتے ہیں مجھ کو دے دے پناہ شیطان سے، اس سے امام میرا بچا یا رب۔ اللہ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ اور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ، شیطان کی بات جو ہے نا سرکار بہت سخت ہے، بہت سخت ہے۔ ایک عام بندہ اگر بغیر علم کے شیطان کا مقابلہ کرنا شروع کر دے نا، یہ بالکل اسی طرح ہے کہ جنگ میں بغیر ہتھیار کے کود جائے، یعنی شیطان اتنا خطرناک ہے۔ آپ کو اس بات سے اندازہ ہو جائے گا آپ کو کہ آپ نے یہ بات ہزار دفعہ سنی ہوگی، لیکن آج چونکہ موضوع ہے تو اس موضوع کے مناسبت سے آپ پھر دوبارہ سن لیجئے کہ شیخ عبد القادر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک جگہ پر جا رہے تھے، تو کیا ہوا، اچانک کیا ہوتا ہے، اچانک ان کے سر پر ایک بادل سایہ فیگن ہو جاتا ہے، بادل، اس بادل میں سے نور کی کرنیں نکلتی ہیں اور ایک خوبصورت شکل ظاہر ہوتی ہے، اور اس سے بھی نور کی کرنیں نکل رہی ہیں۔ اب وہ کیا کہہ رہے ہیں جو اس کی نور کی شکل ظاہر ہو رہی ہے، وہ کہہ رہا ہے کہ اے عبد القادر، آج سے تو چونکہ میرا پسندیدہ بندہ ہے تو آج سے تیرے اوپر میری جتنے بھی حرام کردہ چیزیں تھیں وہ حلال ہو گئی، آج سے حرام کردہ جتنی چیزیں تھیں وہ کیا ہو گئی ہے، وہ حلال ہو گئی ہے آج سے تیرے لیے۔ تو غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو چونکہ علم تھا اور شیطان کے وار کو سمجھ چکے تھے، ہم جیسا بندہ ہوتا ہے نا بھائی ولایتیں حاصل ہو گئی ہیں ہمیں، آسمان پہ شکل ظاہر ہوئی تھی، پتہ ہے شکل ظاہر ہوئی تو اس نے میری ولایت کی بات کی، میرا اتنا بڑا مقام ہے۔ ہم تو اگر ہمیں ایسا ہوتا تو عام طور پر مسلمان ہماری ایسی کنڈیشن ہو گئی ہے، ہم اس مقام پر ہوتے نہیں ہیں، یعنی وہ جو چیزیں ہمیں کرنی چاہیے اس کے باوجود ہم اپنے آپ کو خوش بخت سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ یار ہم شاید بہت پہنچے ہوئے ہیں، لیکن ہمیں حال یہ ہوتا ہے کہ ہم وہ چیز بھی صحیح سے ادا نہیں کر پا رہے جسے ہمیں ادا کرنے کا حق ہے۔ ہم سورہ فاتحہ کو بھی اچھے انداز میں نہیں پڑھ پا رہے جسے پڑھنے کا حق ہے۔
سورہ فاتحہ کی اگر میں بات کروں تو اس پر بھی ایک کلام ہو سکتا ہے. سورہ فاتحہ میں شفا ہے. ایک مسلمان اگر سورہ فاتحہ شریف پڑھ کر اپنے اوپر یا کسی کے اوپر بھی دم کر دے اس سے بھی شفا حاصل ہو سکتی ہے اور ہوتی ہے. سبحان اللہ. اس کا سورہ فاتحہ کا ایک نام, سورہ فاتحہ کا 7 نام ہے, ان 7 ناموں میں ایک نام ہی سورہ شفا بھی ہے, سورہ شافیہ بھی ہے. تو شفا اس سے حاصل, لیکن کب ہوگی بھائی؟ جب یہ ہوگی جب تلفظ کے ساتھ اچھے انداز میں آسان انداز میں پڑھنا شروع کرے. تو غوث پاک کو یہ کہا, تو غوث پاک نے فرمایا کہ یہ حلال کر دی, حرام کردہ چیزیں تو اللہ نے اپنے انبیاء کے لیے جائز نہیں رکھی, تو میرے لیے کیسے جائز ہو سکتی ہے؟ اللہ اکبر. پھر پڑھا ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. کیا پڑھا؟ زور سے پڑھیے. ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم کا علاج ہے. ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. اچھا اب یہ حول نہیں ہے, حول ہے. کیا ہے؟ حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. عظیم نہیں ہے. کیوں بتا رہا ہوں؟ اسی وجہ سے بتا رہا ہوں کہ اس کے فوائد تب ہی ملتے ہیں جب ہم اس کو اس طرح پڑھیں جس طرح پڑھنے کا حق ہے. اس کے فوائد ملنے شروع ہو جاتے ہیں. اب کسے فوائد ہو سنیں. جب غوث پاک نے یہ پڑھا نا, اس کے بعد وہ بادل دھوئے میں تبدیل ہو گیا, ختم ہو گیا, دھوئے میں تبدیل ہو گیا. اب سنیں آگے ہم جیسا بندہ کیسے بستا. وجہ یہ تھی جیسے ہی پڑھا وہ دھوئے میں تبدیل ہوا تو سامنے سے اس نے پھر کہا کہ عبد القادر تجھے تیرے علم نے بچا لیا, عبد القادر تجھے تیرے علم نے بچا لیا. تو غوث پاک نے فرمایا شیطان مجھے میرے علم نے نہیں بچایا, مجھے میرے رب کے فضل نے بچایا. کتنا خطرناک بات تھا, کتنا خطرناک. کے سامنے یہ جملہ نہیں بنتا کہ علم نے بچا لیا, شیطان کے سامنے یہ بنتا ہے کہ اللہ کے فضل نے بچا لیا. کس موقع پر کیا بولنا ہے یہ بھی ہمیں بزرگوں نے سکھا دیا ہے, طریقہ کار بتا دیا. تو مسلمانوں کا طریقہ کار یہ ہونا چاہیے کس طرح کہ شیطان سے بچنے کی کوشش کرے گا, وہ بھی اللہ کے فضل سے اور اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کو یاد کرنے سے. یہ کون کہہ رہا ہے؟ یہ اللہ کا ہی فرمان ہے, جیسا کہ میں نے آپ کو ابھی پڑھ کر سنا ہے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. کلیجہ شیاطین کا تھرا اٹھے گا, کلیجہ شیاطین کا تھرا اٹھے گا, پکارو سبھی مل کے یا غوث اعظم. سبحان اللہ. مسلمانوں کے دوسرے خلیفہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور کی بات کر رہا ہوں, ان کے سامنے دور کی بات کر رہا ہوں. ایک نوجوان ہوتا ہے, ایک نوجوان ہوتا ہے, وہ رات دن عبادت میں لگا ہوا ہے, عبادت کر رہا ہے اللہ کی. دیکھیں نا یار, جب اللہ سے محبت ہو جائے نا, ہم نے اس چیز کے مشاہدے کیے ہیں. ایک تو ہوتا ہے سننا, ایک ہم نے مشاہدے کیے. حقیقت بات بتا رہا ہوں, جب اللہ سے محبت ہو جائے نا سچی, تو سجدوں میں جو لذت ہوا کرتی ہے وہ ہٹنے میں نہیں ہوا کرتی. جب اللہ سے محبت ہو جائے نا تو مسجدوں میں وہ سکون ملا کرتا ہے جو باہر جانے سے نہیں ملتا. اب اس کو اللہ سے محبت, وہ دن رات اللہ کی عبادت کر رہا ہے, اللہ اکبر, سجدوں میں ہے دن رات. اور حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نیکیاں, ان کا تو کوئی جواب ہی نہیں ہے. فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیکھ کر حیران ہے کہ یار یہ بندہ اتنی عبادت کر رہا ہے, دیکھ کر حیران ہے. تو کیا ہوتا ہے پھر ایک دن وہ بندہ مسجد میں حاضر نہیں ہوتا. جب بیک گراؤنڈ معلوم کیا جاتا ہے تو ہوتا کچھ یوں ہے کہ وہ بندہ جب فجر کی نماز کے لیے مسجد میں جا رہا ہوتا ہے, مسجد میں جانے کی نیت کرتا ہے, نکل رہا ہوتا ہے, جا رہا ہوتا ہے, تو راستے میں ایک ایسی خاتون جو اس کو گناہ کی طرف بلا رہی ہوتی, گناہ کی طرف بلا رہی ہوتی. اب وہ گیٹ پر کھڑی ہے, بند سنور کر, وہ گناہ کی طرف اس کو بلا رہی ہے اور کوئی بھی نہیں ہے دیکھنے والا. لیکن بندے کو پتا تھا کہ جس کی بارگاہ میں سجدے کرتا ہوں, جس کی محبت کا میں دم بھرتا ہوں, وہ مجھے دیکھ رہا ہے, وہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے. میں محبت کرتا ہوں اللہ سے تو وہ مجھے دیکھ رہا ہے. اب اس کو پتا تھا, لیکن آپ کو پتا ہے کہ وہ نوجوان تھا, اس کا بھی دل کچھ مائل ہوا. تو جیسے آگے بڑھا نا, جیسے وہ آگے بڑھا تو اس کو ایک آیت ذہن میں آ گئی. اس ذہن میں آیت یہی آئی جو میں نے آپ کو پڑھ کے سنایا کہ جب شیطان کوئی وسوسہ ڈالتا ہے تو اللہ کی نعمتوں کو یاد کرتے ہیں تو ان کی آنکھیں فوراً
کھل جاتی ہیں. جب یہ آیت ذہن میں آئی تو جیسے ہی آیت ذہن میں آئی ویسے ہی وہ بے ہوش ہو کر گر گیا, گناہ کی طرف مائل ہوا, اللہ کی نعمتوں کو یاد بھی کیا, آیت بھی ذہن میں آئی, بے ہوش ہو کر گر گیا. تو جب ان کے والد ڈھونڈنے کے لیے نکلے تو دیکھا بے ہوش ہے بیٹا, اٹھایا اور گھر لے آئے. سبحان اللہ. جب گھر لے کر آئے تو بچہ ہوش میں آیا, پوچھا کیا معاملہ تھا, بتایا یہ معاملہ تھا. ایسے بولنے کے بعد, بتانے کے بعد پھر اس نے خوف خدا میں ایک خطرناک چیخ ماری, اور اس چیخ کے ساتھ اس کی روح قبر سے منصرف سے پرواز کر گئی, اس کی روح نکل گئی, اس کی موت آ گئی. اللہ اکبر. گناہ کی, لیکن اس نے گناہ نہیں کیا. پتہ ہے کیوں؟ اللہ کی سچی, اللہ سے سچا پیار تھا, سچی محبت تھی, گناہ نہیں کیا اس نے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے بارے میں جب بتایا گیا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا اس کی قبر پر جا کر, وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ. اب سنیں اس کا ترجمہ. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے لیے ارشاد فرما رہا ہے یہ 2 جنتیں ہیں جو خوف خدا میں اس کے حضور کھڑے ہونے سے ڈرا. جیسے ہی حضرت عمر نے یہ الفاظ, یہ آیت پڑھی تو قبر سے واقعی آواز آئی, یا امیر المؤمنین مجھے 2 جنتیں مل گئی ہیں, 2 جنتیں مل گئی ہیں. سبحان اللہ. کیونکہ اس کو ڈر تھا اور خوف تھا. سبحان اللہ. محبت ہو تو ایسی ہو, محبت ہو تو ایسی ہو. بس آپ کی بات کر کے بات میں ختم کر رہا ہوں. علماء فرماتے ہیں اس بارے میں, علماء فرماتے ہیں ایک تو ہوتا ہے بندہ گناہ سے بچتا ہے, کیوں؟ کیونکہ اسے جنت مل جائے. ایسے ہی نا, گناہ سے بچے گا تو اللہ کی طرف سے انشاءاللہ نعمت انعام ملے گا اس کو. ایک ہوتا ہے بندہ گناہ سے بچ جائے تو جنت مل جائے گی. ایک وہ بھی ہوتے ہیں جو جنت کے لیے نہیں, اللہ سے محبت کے لیے اللہ سے محبت کرتے ہیں. جنت کے لیے نہیں, وہ اللہ سے پیار میں, محبت میں شدت چاہنے کے لیے اللہ سے محبت کرتے ہیں اور اللہ کی عبادت کرتے ہیں. تو یہ ان کا زیادہ فائدہ ہے جو جنت کے لیے نہیں, اللہ کے لیے, اللہ کی محبت کے لیے, اللہ سے ملاقات کا اشتیاق رکھنے والے. یہ جو عبادت کرتے ہیں ان کا زیادہ فائدہ ہے, ان کا زیادہ بینیفٹ ہے. لیکن اس دور میں, اس وقت ہمیں ہر طرح کے گناہوں سے بچنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے. اور جو عام طور پر جو چل رہی ہے نا حضرت, عام طور پر جو چل رہی ہے اس سے لازمی طور پر بچنا بہت زیادہ ضروری ہے, جو ہمیں پتہ بھی نہیں چل پا رہی کہ 4 سے 5 دوست مل جاتے ہیں اور ملنے کے بعد جب چھٹا دوست موجود نہیں ہے نا تو وہ چھٹے کی باتیں ہوتی. ایسا ہو رہا ہی نہیں ہوتا معاشرے میں. 2-4 دوست مل گئے, اب وہ 2-4 مل گئے لیکن اب تیسرے کی بات ہوگی, چوتھے کی بات ہوگی, تو یہ کیا ہوگا؟